السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ چونکہ قصص الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کافی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں 2 ویڈیوز بنائی ہیں۔ پہلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درمیانی عرصہ کتنا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ اسی کو کنٹینیو کریں گے دوستوں، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے ہمیشہ کی طرح قصص الانبیاء۔ دوستوں جب حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، اس وقت بت پرستی باقاعدہ طور پر ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے جو آپ کو ہم سے ممتاز کرے، اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ تو گھٹیا لوگ ہیں، یعنی کہ غریب اور غربا لوگ ہیں۔ ان باتوں کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے نرم رویہ اختیار کیا، اور یہی نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جانب بھیجا اور کہا کہ نرمی سے بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرنے کے حوالے سے؟ فرعون سے۔ اپنے کسی نیک بندے کے پاس نہیں بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کے پاس بھیجا تھا، اور کہا کہ نرمی سے بات کرو۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو فرشتے اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے عرش پر لکھا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی، اپنے رب کی جانب بلاؤ اچھی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہو۔ تو دوستو نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بہت نرم رویہ، نرم لہجے اور محبت سے دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، سورہ عنکبوت میں ہے، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی جانب، وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے، بالآخر طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ ظالم تھے۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور دعوت دی ایک اللہ کی طرف، لیکن وہ دعوت تو کیا قبول کرتے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی میں، عداوت میں اتنا بڑھ گئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ دیکھو میرے بعد بھی نوح کی مخالفت کرتے رہنا، اور جب ان کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اسے بھی یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ نوح کی مخالفت کرنی ہے، نوح کی مخالفت کرنی ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ فاسق اور فاجر ہی پیدا کریں گے اور یہ منکرین ہی ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت کوشش کرتے رہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ جب آپ کی کاوشوں کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنانے کے حوالے سے مختلف قول موجود ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک درخت لگاؤ، پھر وہ درخت بڑا ہوا، پھر وہ درخت کاٹا، پھر اس درخت سے کشتی بنائی۔ اب وہ درخت کتنے عرصے میں بڑا ہوا؟ ایک قول ہے کہ وہ 100 سال میں بڑا ہوا تھا، ایک قول ہے کہ اس کے بڑے ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگا تھا، اور وہ درخت کس چیز کا تھا اس میں بھی مختلف قول ہیں، مختلف آراء موجود ہیں۔ بہرحال درخت اگایا، بڑا کیا، اور پھر کشتی بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتی تھی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کو پکڑ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کا سائز کیا تھا؟ اس میں ایک قول ہے کہ وہ 1200 گز لمبائی تھی اور 600 گز چوڑائی تھی، ایک قول ہے 600 گز
لمبائی تھی اور 300 گز چوڑائی تھی. وہ 3 منزلہ کشتی تھی اور سب سے نیچے جو ہے وہ جانور اور حیوانات اور چرند اور پرند رکھے گئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اور پھر حکم دیا کہ اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے ڈال دو، ہر اس چیز کے جس میں روح ہے، اور جب میرا عذاب آ جائے تو مجھ سے سوال نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا. اس سے مراد یہ تھا کہ جب عذاب آئے گا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ کر ان پہ ترس نہ کھائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم نہ آ جائے، اور وہ اللہ سے ان کے لیے معافی نہ طلب کریں، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ عذاب ٹلے گا تو نہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھا لو. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی اس میں کشتی میں سوار تھے، لیکن ایک بیٹا جس کا نام یام تھا وہ اس میں سوار نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا بھی کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ان کا ساتھ نہ دو. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام نے کہا کہ ابھی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. لیکن اس وقت جو عذاب آیا اور جو بارش ہوئی، ایسی بارش زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اوپر آسمان سے بھی پانی برسایا گیا اور نیچے زمین سے بھی پانی نکلا، اور وہ پانی زمین سے کتنی سطح پر بلند تھا اس میں مختلف قول ہیں. ایک ہے کہ وہ زمین کی سب سے اونچی چوٹی سے بھی اونچا تھا اور اس نے سب غرق کر دیا تھا، اور مختلف قول ہیں اس میں. بہرحال جب وہ عذاب آیا تو اس وقت سوائے اللہ کے نام لینے والا، مطلب جو غیر اللہ کو پکارنے والے تھے، ان میں کوئی نہیں بچا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں 150 دن رہے، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر رکی. اب حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی میں تھے تو پتہ کیسے لگتا کہ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا اور کوہ جا کے مردار کھانے لگا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا. پھر کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور پاؤں میں کیچڑ لے کر آیا تھا، جس سے پتہ لگا کہ پانی خشک ہو گیا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام وہیں اترے جودی کشتی پہاڑ کے پاس، اور وہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا. اور پھر وہاں سے جو ہے سام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، سام، حام اور یافس، پھر انہی سے تمام بنی آدم کی نسل چلی. جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تب بھی، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا. اور دوسرا کہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ ذکر کرتے رہنا، اور شرک سے روکا تھا اور تکبر کرنے سے روکا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کیا، سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، اور اللہ نے سب کو غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے. کچھ کھاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کچھ پیتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کچھ پہنتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک، اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حرام کے اندر واقع ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کر کے نو کہا جاتا ہے میں واقع ہے، جہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، واللہ عالم. تو دوستو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، 950 سال، جس میں انہوں نے اب ایک اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلایا،
اور یہاں ہم اختتام کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.